الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم حضور سید دو جہاں راحت قلب و جاں سرور انس و جاں حضور ختمی مرتبہ تاجدار انبیاء نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مبارکہ میں
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کے ماہ جمادی الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک پہ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی سورہ الہمازہ کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی کی روشنی میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو کسی پہ طعنہ زنی کرے یا اس کی پشت پہ اس کی عیب جوئی کرے۔ دونوں صورتوں میں کسی کو اس کے چہرے پہ برا بھلا کہنا اور اس کی پشت پیچھے برا بھلا کہنا، اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ان عادات کے حامل افراد کی ہلاکت کا اعلان سرعام ارشاد فرمایا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو طعنہ زنی کرے یا پشت پیچھے عیب جوئی کرے، الزام تراشی کرے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے معرکۃ الآراء اپنی تفسیر ضیاء القرآن شریف کی 5ویں اور آخری جلد میں اس کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں 2 الفاظ کا تذکرہ ہے، ایک ہمازہ ایک لمازہ۔ دونوں کا معنی تقریباً ملتا جلتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ فرمایا المشاؤون، یعنی یہ جو موضوع ہے اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ ہمازہ اور لمازہ میں فرق کیا ہے۔ فرمایا الہمازۃ الذی یعیبک فی الوجہ، ہمازہ اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی برائی بیان کرے، طعنہ دے، آپ کو برا بھلا کہے۔ اور فرمایا واللمازۃ الذی یعیبک فی الغیبہ، اور لمازہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے غیر موجودگی میں آپ کی برائی بیان کرے۔ تو فرمایا دونوں کا معنی تقریباً ملتا جلتا ہے، اور یہ جو موضوع بنتا ہے آج کی گفتگو کا اس آیت کی روشنی میں وہ ہے چغل خوری کرنا۔ اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں حکمت کے جو موتی ارشاد فرمائے ہیں انہیں حاصل کر کے اپنے دامن کو ان سے سجانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چغل خوری اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے، مفسرین کرام نے، اہل لغت نے بیان کیا ہے کہ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ المشاؤون بالنمیمۃ، چغل خوری کرنے والا، المفرقون بین الاحبۃ، دوستوں میں جدائی ڈالنے والا، دوستوں میں نا اتفاقی پیدا کرنے والا، الباؤون للبراء العیب، اور وہ لوگ جو نیک ہیں، جو برے کاموں اور عیب سے بری ہیں، ان لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنے والا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ چغل خور کی عادات ہیں، برے بندے کی یہ عادتیں ہیں۔ المشاؤون بالنمیمہ، چغل خوری کرتا ہے اور چغل خوری کر کے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ المفرقون بین الاحبہ، دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے، اور تیسری فرمایا نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ جو کمزوریاں ہیں نا، 3، چغل خوری کرنا، دوستوں میں جدائی ڈالنا
اور نیک لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنا، یہ تینوں کمزوریاں کافروں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ یہ تینوں کمزوریاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ کفار میں عموماً ان میں یہ پائی جاتی تھی کہ وہ جب کوئی کمزور ہوتا، جب کوئی غریب، کوئی کمزور نادار انسان سامنے آتا، اس کے منہ پہ اس کو طعنہ دے دیتے، اس کے سامنے اس کو برا کہہ دیتے۔ اور اگر کوئی صاحب ثروت آتا، کوئی عہدے دار آتا، کوئی بڑا کوئی آدمی آتا جس کا سٹیٹس جو ہے وہ معاشرے میں، برادری میں اعلیٰ ہوتا تھا، دولت کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، بات چیت کے لحاظ سے، اس کی منہ پہ تعریف کر دیتے تھے، تعریف کے کلمے اس کو دے دینے، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو بہت کمال کے آدمی ہیں، آپ کی تو کیا بات ہے، اس طرح کے الفاظ کے اس کو اچھا خاصا تعریف کرنا، اور جب وہ چلا جائے تو اس کی پیٹھ پیچھے پھر اس کے عیب تلاش کرنا، اس میں تو یہ بھی برائی ہے، اس میں تو یہ بھی خرابی ہے، اس میں تو یہ بھی نقص ہے، اس میں تو یہ بھی عیب ہے۔ یہ برائیاں کس میں تھیں؟ کافروں کے اندر، یہ کافروں کی کمزوریاں ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان ان کمزوریوں کو اپنے دامن میں جگہ دے کے اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ میں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہوں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے، اللہ کی ناراضگی لینے کا کام ہے، اپنی نیکیوں کو سیدھا سیدھا گڑھے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اپنے اعمال کے جو خوبصورت اپنے اعمال ہیں ان کی خاتمے کا سیدھا سیدھا یہ بندوبست کیا جاتا ہے جو ایسا کام کرتا ہے۔ چغل خوری اصل میں ہے کیا؟ چغل خوری ہوتی کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چغل خوری ہے کیا۔ تو چغل خوری کا مطلب ہے کہ کسی کی راز کی بات کو کسی دوسرے کو بتا دینا کہ جس کو بتانے کے بعد ان کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جائے۔ کسی کی راز کی بات دوسرے کو بتانا اور ان میں نا اتفاقی پیدا کرنا۔ اب یہ راز عمل کے ذریعے ہو یا بات کے ذریعے ہو، کسی کا کوئی عمل کسی کو بتا دینا جو ان دونوں کی محبت میں دراڑ کا باعث بن جائے، ان کی اتفاق میں نا اتفاقی کا سبب بن جائے، یا کسی کی بات دوسرے کو بتا دینا جس بات کو سننے کے بعد ان دونوں کی آپس کی محبت کمزور ہو جائے، اس محبت میں دراڑیں پڑ جائیں۔ جی تو جس سے دونوں میں دراڑ پیدا ہو جائے اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ کسی کی راز کی بات کسی دوسرے کو بتانا جس سے ان کی محبت ختم ہو جائے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ اور جو یہ معاملہ سر انجام دیتا ہے بندہ، جو بندہ یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے کہ دو بندوں کی محبت کو توڑ دیتا ہے، دو بندوں کے اتفاق کو ختم کر دیتا ہے، دو بندوں کی یاری اور صحبت اور سنگت کو کمزور کر دیتا ہے اور ان کے اتفاق کو ختم کر دیتا ہے، حقیقتاً وہ بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے جیسا کہ معاشرے میں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اصل جب دیکھا جائے کہ اس نے کارنامہ جو اپنے تائیں اس نے سر انجام دیا ہے، اصل شریعت کی روح میں اس نے کیا کر لیا ہے، وہ بندہ جو پہلے اچھا خاصا تھا اور دو بندوں کو اس نے توڑا، ان کی نا اتفاقی پیدا کی، ان کی محبت کو خراب کیا، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارکہ میں اس کا مقام کیا ہو گیا ہے۔ تو حضور کی حدیث مبارکہ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان جو آج کے موضوع کے مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات،
چغل خور کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، اور دوسری حدیث مبارکہ اسی حوالے سے الفاظ کی تبدیلی ہے، ایک لفظ کی بس تبدیلی ہے۔ حضور میں لا يدخل الجنت نمام، نمام بھی چغل خور کو کہتے ہیں۔ عربی کی ایک مقولہ ہے کہ بیس الجلیس النمام، سب تو پیڑا یار چغل خور ہے، سب سے برا جو سنگتی ہے، سب سے برا جو ہم مجلس ہے وہ چغل خور ہے۔ بیس الجلیس النمام، برا ترین ساتھی چغل خور ہے۔ جس کو ایسا انسان میسر ہو وہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے اچھے انسان کے ساتھ رشتہ بنائے ہوئے ہوں جو مجھے لوگوں کی باتیں آ کے بتاتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی نگاہ میں برا آدمی ہے۔ اور برے آدمی کے بارے میں فرمایا صحبت سالے تورا سالے کنند، صحبت تالے تورا تالے کنند، اچھے کی صحبت میں آئے گا تو اچھا ہو جائے گا، اور برے کی صحبت میں جائے گا تو برا ہو جائے گا۔ میاں صاحب فرماندے نے چنگیاں دے لڑ لگی تے میری چولی پھول پئے، مندیاں دے لڑ لگی تے اگلے بھی ڈول۔ تو چغل خور بیس الجلیس النمام، برا جو ساتھی ہے وہ چغل خور ہے۔ تو ہمیں ایسے انسان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ آگے جو حدیث مبارکہ میں سنانے والا ہوں وہ مزید انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے فرمان گرامی قدر سے ہم ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کس قدر ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم حضور کے ان فرمان کو پڑھ کے ان پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم عمل کر لیں گے تو پھر حضور کی نگاہ میں ہم سے زیادہ محبوب بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامت ذو الوجہین، حضور میں تم دیکھو گے قیامت کے دن سب سے برا ترین، شریر ترین آدمی، شریر کہتے ہیں ہماری زبان میں شرارتی کو، شریر آدمی، برا آدمی، حضور میں قیامت کے دن تاجدون شر الناس یوم القیامت ذو الوجہین، دو چہروں والا آدمی، دو رخا ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں جس کو، وہ کیا ہوگا؟ وہ کبھی ایک چہرہ لے کے اس طرف آئے گا، کبھی دوسرا چہرہ لے کے اس طرف جائے گا، یعنی اس کی زندگی یوں گزری ہوگی کہ میرے سے بات کی ہے تو اور زاویے میں کی ہے، اور زید اور بکر سے بات کی ہے، آپ سے کی ہے تو اور زاویے میں کی ہے، اور اس کا مقصد بیچ میں یہی ہے کہ ان دونوں کی محبت کو کم کیا جائے اور بیچ میں لذت لی جائے، مزہ لیا جائے، لیکن اس نے اپنے مزے کی خاطر اللہ کے رسول کی نگاہ میں خود کو شریر ترین انسان کہلوا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا تاجدون شر الناس یوم القیامت ذو الوجہین، قیامت کے دن جو شریر ترین لوگوں میں سے جو شریر ترین انسان ہوگا وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، جو دو رخاں ہوگا، جس کی بات میں کوئی دم نہیں ہوگا، ادھر کرے گا تو اور بات کرے گا، ادھر کرے گا تو اور بات کرے گا۔ اب یہ جو اس حدیث مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا ہے شر الناس، تمام لوگوں میں برا آدمی، تمام لوگوں میں کون ہے یہ؟ میں کسی کو آج برا کہوں نا تو وہ لاٹھی لے کے میرے پیچھے پڑ جائے گا، وہ مجھ پہ پرچہ کٹوا دے گا، کیس کر دے گا کہ مجھے برا کیوں کہا ہے، آپ کی یہ ہمت کہ آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں۔ تو میں تو ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے برا کہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو برا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر جس وجہ سے حضور برا کہہ رہے ہیں اگر وہ عادت اس شخص کے اندر موجود ہے تو اس کے برا ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ شک ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نظام کائنات تو بدل سکتا ہے پر آمنہ کے لال کا فرمان بدل سکتا۔ حضور نے فرما دیا کہ تم دیکھو گے قیامت کے دن لوگوں میں جو برا ترین آدمی ہے وہ ہوگا ذو الوجہین، دو چہروں والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر مزید ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے ارشاد فرمایا من کان ذو الوجہین فی الدنیا، جس کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے، دو رخا ہوگا جو دنیا میں،
اور میرے خیال میں ہر 10 میں سے 3 یا 4 بندے یہی عمل کر رہے ہیں آج۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، ہم دین کا نام تو لیتے ہیں، ہم خود کو مسلمان تو کہتے ہیں۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم یورپ میں جائیں تو وہاں اسلام تو نظر آتا ہے پر مسلمان نظر نہیں آتے، پر ہمارے پاکستان میں آئیں تو مسلمان تو نظر آتے ہیں پر اسلام نظر نہیں آتا۔ تو ہم ہر 10 میں سے تیسرا یا چوتھا آدمی ہم میں سے 2 رخی کی جو ہے وہ پھول اپنے ماتھے پہ سجا کے اپنے تائیں خود کو بڑا انسان سمجھ بیٹھا ہے، پر میرے رسول جس کو بڑا کہیں وہی بڑا ہے، اور میرے رسول جس کو غلط کہے وہی غلط ہے، جس کو میرے رسول صحیح کہیں وہی صحیح ہے۔ حضور فرماتے ہیں من کانا ذو الوجہین فی الدنیا، جس کے دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، اس کے پاس اور بات کرے گا، اس کے پاس اور بات کرے گا۔ فرمایا کان لہ یوم القیامت لسان من النار، قیامت کے دن اس کے پاس آگ کی زبان ہوگی، اس کے لیے آگ کی زبان ہوگی۔ پیاس لگ جائے تو گرمیوں میں اندر سے سیک نکلتا ہے، واڑ نکلتی ہے، تپش نکلتی ہے، دل کرتا ہے ٹھنڈا پانی ملے، دل کرتا ہے برف کھاؤں۔ اپنے حلق کو اس ظاہری پیاس بجھانے کے لیے ہم کیا جتن کرتے ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، صحت خراب کر لیتے ہیں، پر گلے کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، زبان کو ٹھنڈک پہنچانی ہے تو یہ تو ٹھیک گوشت کی زبان ہے۔ اور جو عادتیں ہم نے اپنا رکھی ہیں، جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں، ان حرکتوں کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں جس کے دنیا میں 2 رخ ہوں گے، قیامت کے دن اس کے پاس آگ کی زبان ہوگی، آگ کی زبان ہوگی، آگ کی زبان ہوگی۔ سوچئے ذرا اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا بندہ محبوب ہے، اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے، اور کون سا بندہ اللہ کو محبوب نہیں ہے اور ناپسند ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا خیرکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا تقوی کے ساتھ فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا دوسرا وہ نرم مزاج ہے، نرم مزاجی ہے، اس کے اندر انکساری ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، اور حضور نے فرمایا وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو خوش اخلاق ہے، جو نرم مزاج ہے، جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ کو ناپسند ہے وہ آدمی جو چغل خوری کرتا ہے، جو 2 بندوں کی محبت میں درار ڈال کے نا اتفاقی پیدا کرتا ہے، اور جو نیک لوگوں میں، پارسا لوگوں میں، اچھے لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے، وہ اللہ کو ناپسند بھی ہے اور برا انسان بھی ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے حالات کس طرف چل رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، من حیث القوم، فرد فرد نہیں، من حیث القوم، اور اگر ہم فرد فرد پہ بھی جائیں تو شاید ہی کوئی بچا ہو ان حرکتوں سے جن کا بیان حضور نے حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ہم بڑے ہم دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، دعویٰ ہم دین کا کرتے ہیں، دعویٰ ہم مسلمانی کا کرتے ہیں، پر اسلام پہ عمل کوئی نہیں کرتے۔ ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن صحابہ کرام کے درمیان حضور تشریف فرماتے، حضور نے میرے صحابہ کیا میں تمہیں دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں سب سے شریر اور برے آدمی کے بارے میں خبر نہ دوں؟ سب سے برے آدمی کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ حضور ارشاد فرمائیے ہمیں آگاہ فرمائیے کہ سب سے برا آدمی کون ہے جو دونوں جہان میں سب لوگوں سے برا ہے۔ تو سنیے آج کی گفتگو کے عنوان میں حضور نے فرمایا چغل خور، دوستوں میں فساد ڈالنے والا اور نیک لوگوں میں عیب تلاش کرنے والا۔
آج یہ سارے کام کرتے ہیں، چغل خوریاں بھی کرتے ہیں، دوستوں میں دراڑیں بھی ڈالتے ہیں، فساد بھی ڈالتے ہیں، اور نیک لوگوں کے عیب بھی تلاش کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے عیب بھی تلاش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ اذا رأوا ذکر اللہ، اللہ کے بندوں میں سے وہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کو پیارے بندے وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب یاد آتا ہے۔ اچھے بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے۔ اب کبھی ہم نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے کہ کیا ہمیں دیکھ کے رب یاد آتا ہے کسی کو؟ کیا ہماری شکل و صورت رب کو یاد کرنے والی ہے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کسی کو کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو رب یاد آ جائے؟ میرے خیال میں اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو شاید ہی کوئی یہ اپنے دل سے اس کے یہ آواز آئے کہ ہاں تیری صورت و شکل واقعی ایسی ہے کہ تو اللہ کے بندوں میں سے ہے، اور بندے تجھے دیکھیں تو ان کو رب یاد آ جائے۔ ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مزہ بھی لیتے ہیں، لطف بھی لیتے ہیں، اور ہم کیوں وہ بندہ نہیں بننا چاہتے کہ جس بندے کو بندے دیکھیں تو ان کو رب یاد آ جائے؟ ہم کیوں وہ بندہ نہیں بننا چاہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بندہ وہ ہے جس کو دیکھ کے لوگوں کو خدا یاد آئے، اور برا بندہ وہ ہے، پھر وہی حدیث کے الفاظ رپیٹ فرمائے، دوبارہ دہرائے، فرمایا چغل خور ہے برا بندہ، دوستوں میں نا اتفاقی پیدا کرنے والا ہے برا بندہ، اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا ہے برا بندہ۔ یہ نیکوں کے عیب تلاش کرنے والے، نیکی کا معیار کیا ہے نیک بندے کا، یہ تو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ہم ہر اچھے بندے کے عیب تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کوئی برائی ملے تاکہ اس کی نیکیوں پہ داغ ڈالا جائے کہ بڑا نیک بنتا ہے پر کام تو چنگا یہ بھی نہیں ہے، اس کا ہے تو بڑا اچھا بندہ پر یہ کام اس میں اچھا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تو کسی کی خامیوں کو دیکھے یا خوبیوں کو دیکھے تو فرمایا جب تو کسی کی خوبیوں کو دیکھے تو تجھے اچھا نظر آ رہا ہے اس میں، اور جب تو کسی کی خامیوں کو دیکھے تو اس وقت تیرا امتحان ہے کہ اب تو اس کی خامیوں کا چرچا کرتا ہے یا اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال کے سنت خداوندی پہ عمل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پہ میں اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں، جن میں 2 باتیں یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا جس سے رب دنیا میں دوستی نبھائے گا، قیامت کے دن میں اللہ کا نبی قسم اٹھاتا ہوں جس سے دنیا میں رب دوستی نبھائے گا، قیامت کے دن اس سے دوستی ضرور نبھائے گا، ضرور نبھائے گا۔ اور ایک قسم حضور تو نہ قسم اٹھائیں پھر بھی حضور کا کوئی فرمان ہم غلط ثابت نہیں کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے، خیال تک نہیں لا سکتے، سوچنا تک ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن حضور جس بات پہ قسم اٹھائیں اس کا وزن مزید بڑھ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں اس بات پہ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ دنیا میں دوستی نبھائے گا، قیامت کے دن بھی ضرور اس کے ساتھ دوستی نبھائے گا۔ اور دوسری بات فرمایا جس کا عیب رب دنیا میں عیبوں پہ پردہ پوشی ڈال دے گا اور اس کا عیب دنیا داروں کو نظر نہیں آئے گا، وہ سمجھ لے کہ جس کا دنیا میں رب نے عیب چھپا دیا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن بھی اللہ اس کا عیب چھپا دے گا۔ اب دیکھنا پڑے گا نا، پھر اگر ہمارے چھپے ہوئے ہیں تو ہمیں کچھ حیا کا دامن تھام لینا چاہیے کہ اتنے پاپ کرنے کے باوجود بھی چھپے ہوئے ہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ان کو؟ اگر اس نے ابھی تک چھپا کے رکھے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ کہیں ظاہر نہ کر دے تو بہتر ہے کہ ان عیبوں کی زندگی کو چھوڑ کے نیکیوں اور اللہ کے محبوب کاموں والی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے غلام و مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل فرماتے ہیں، آپ نے یہ شاہد سماعت بھی کیا۔ حضرت اللہ کے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی امت کا حال بیان کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر قحط سالی سی آ گئی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دعا کرو، باہر جا کے نماز پڑھو استسقاء کی۔ سب کو جمع کیا گیا،
دعائیں مانگی گئیں، التجائیں کی گئیں، گڑ گڑائے گئے، پر بارش نہیں ہوئی۔ اللہ سے التجا کی، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں روئے ہیں تو بارش نہیں ہو رہی۔ رب تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک چغل خور بڑا ہوا ہے، ایک چغل خور ایک آدمی ہے، اور اس ایک چغل خور کی وجہ سے میں پروردگار تم پہ بارش نہیں نازل فرما رہا، اور جب تک وہ تمہارے درمیان رہے گا میں بارش نہیں بھیجوں گا، اس کو اپنے سے الگ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں سنو، ہم نے نماز پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، گڑ گڑائے ہیں، روئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، پتہ ہے کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ ہمارے درمیان ایک چغل خور موجود ہے، اور حکم ربی ہے کہ جب تک وہ تم میں موجود ہے بارش نہیں ہوگی، تو اس کو نکلنا ہوگا۔ اور وہ جو چغل خور تھا نا، ایک گناہ میرا ماں پیوں ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا رب ویکھے تے پھر پردے پاون۔ یار سوچو تو صحیح نا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے، اب اگر وہ اٹھتا تو کیا رہ جانا تھا؟ وہ تو مر چکا تھا اس وقت ہی جب یہ اعلان ہو گیا تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں، اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنا تعلق رب سے جوڑا، اللہ کی بارگاہ میں توجہ کی۔ پروردگار عالم آج آخری دن ہے، آج معاف فرما دے، آئندہ سے کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا۔ ابھی اتنا اس نے بولا تھا تو بارش برسنی شروع ہو گئی، رحمت کی بارش چھما چھم برسی۔ جناب موسیٰ نے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ ابھی تو وہ بندہ اٹھا نہیں ہے، ابھی تو وہ بندہ گیا نہیں ہے، پھر رحمت کیسے ہو گئی؟ تیرا لا تبدیل لکلمات اللہ، تیری بات بھی نہیں بدلتی ہے، تو نے فرمایا ہے کہ جب تک بیٹھے گا نہیں بارش بھیجوں گا، جب تک موجود ہے تم میں، پر وہ گیا بھی نہیں، بارش ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے تمہیں بارش نہیں مل رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے میں تم سب کو بارش عطا فرماتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، باری تعالیٰ پھر بتا تو دینا وہ چغل خور کون ہے، وہ کون ہے چغل خور، ہمیں بھی جاننا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں خود چغل خوری سے منع کرتا ہوں، اب میری اس سے صلح ہو گئی ہے، لہٰذا میں کسی کو اس کا نام نہیں بتاؤں۔ یار آؤ نہ صلح کر لیں پروردگار سے، آؤ نہ صلح کر لیں اس رب سے کہ ہماری جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، سیاکاریاں، عیب، جو بھی ہم میں اندر گندے اعمال ہیں، صلح کر لیں رب سے، یا اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے، معاف کر دے، کسی کے سامنے نہ لانا، ہم نیکیوں کی زندگی گزارنے لگیں، تو رب راضی ہو جائے گا۔ یہ چغل خوری کی عادت بڑی بری ہے، اگر کسی کو مل جائے نا تو یہ تباہ کر دیتی ہے پھڑ کے معاشرے کو۔ یہ ایک امام عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ ایک چغل خور کے حوالے سے، ایک بندے کو جو ہے وہ ایک نوکر کی ضرورت تھی، تو نوکر ملتا نہیں تھا، اتفاق سے ایک گزرتا بندہ ملا، اس نے کہا بھئی تو نوکری کرے گا میرے؟ اس نے کہا نوکری کروں گا۔ کہا تو پھر تو کیا لے گا مجھ سے، تنخواہ کیا لے گا اس کی؟ تو اس نے کہا تنہا شنہا کوئی نہیں، بس 2 وقت کی روٹی دے دینا، تو بس میری ایک عادت ہے کہ 1 مہینے بعد میں 1 دفعہ چغلی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا سستا جیسا سودا ہے، تنخواہ دینی کوئی نہیں، چغلی کر لے گا تو میرا کیا کر لے گا، عادت ہے اس کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس نے رکھ لیا، وقت گزرتا گیا، جب مہینہ پورا ہو گیا، اس کی چغلی کا وقت آ گیا، تو اس نے اب چغلی کا ارادہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے وہ جو اس زمیندار کی بیوی تھی نا اس کے پاس گیا، تو اس کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھی ہیں گھر میں، اور آپ کے خاوند نے تو باہر ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی دوسری شادی کرنے کے موڈ میں ہے۔ تو اس نے کہا ایسے کرو، وہ جب شام کو آئے گا نا گھر، تو اس کی داڑھی کے بال تھوڑے سے کاٹ کے سنبھال کے لینا، پھر میں اس پہ کوئی ایسا عمل تجھے بتاؤں گا کہ وہ تیرے قابو میں رہے گا۔ اس کو کہہ کے زمین میں چلا گیا، اس کو جا کے کہتے ہیں تم یہاں زمینداری کرتے رہا کرو، پیچھے تمہارے بیوی کیا گل چھڑے اڑا رہی ہے، وہ کیا معاملات کر رہی ہے، تمہیں فکر ہی نہیں ہے، سارا دن زمینوں میں رہتے ہو، گھر کی خبر نہیں ہے، اور تمہاری بیوی اب تمہیں مارنے پہ تلی ہوئی ہے،
وہ تمہیں قتل کر دے گی۔ اس نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا آج رات دھیان سے سونا۔ اس کو بولا آج رات اس کے بال کاٹ لینا چھری کے ساتھ، کینچی کے ساتھ، اور اس کو بولا کہ آج دھیان سے سونا۔ وہ زمیندار وقت پہ گھر آیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا تعلق غلط ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ لیٹ گیا چارپائی پہ اور آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر سے پھر وہ نکلا اور گیا اس کی بیوی کے بھائیوں کے پاس۔ کہنے لگا تم یہاں اپنی زندگی کے مزے لے رہے ہو، وہاں وہ تمہاری بہن کو ناجائز مار رہا ہے، اس پہ ظلم و ستم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری بہن نے تو کبھی نہیں ایسا کہا کہ وہ مارتا ہے۔ کہا نہیں، اگر یقین تو آج رات دیکھ لینا خود جا کے۔ ادھر سے نکلا تو اس خامد زمیندار کے بھائیوں کے پاس چلا گیا۔ کہا سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہو، بھائی کی بھی فکر کر لیا کرو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اس کے بھائی جو ہیں، تمہارے بھائی کی بیوی کے جو بھائی ہیں، وہ اس سے جائیداد بھی چھیننا چاہتے ہیں، اس کو مار بھی رہے ہیں، مارنا چاہ رہے ہیں اس کو۔ کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ہمارے بھائی نے تو نہیں بتایا۔ کہا آج رات پھر دیکھ لینا۔ ادھر سے وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے۔ وہ سو گیا، اب سویا نہیں، اس نے آنکھیں بند کی اور وہ دیکھ رہا تھا، اور بیوی کو کہا میں تھکا ہوا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں۔ لیٹ گیا اور جھوٹی موٹی کے خراٹے لینے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو یقین ہوا کہ حضرت سو گئے ہیں، اس نے لی وہ کینچی یا چھری، جو بھی اوزار تھا کاٹنے کے لیے بال، تو وہ تو جاگ رہا تھا۔ جب قریب کی تو اس نے ادھر سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ ادھر اس کے بھائی بھی اس کی بیوی کے پہنچے ہوئے تھے، ان کو یقین ہو گیا یار واقعی یہ مارتا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ادھر سے وہ اس کے بھائی آ گئے تو واقعی ہمارے بھائی کو مار رہے ہیں۔ اس طرح دونوں خاندان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، خوب زد و کوب کیا، ایک دوسرے کا نقصان کیا۔ اہل محلہ جمع ہو گئے، سب کو رفع دفع کر کے پوچھا معاملہ کیا ہے، بات چلی کہاں سے تھی، تمہیں کس نے بتایا؟ کہا اس نے سب کو اس نے ہی بتایا ہے۔ اب زمیندار کو یاد آیا وہ تو چگل خور تھا، اور مہینے میں ایک دفعہ چگلی کرنی تھی اس نے، اور اس کی چگلی جو ہے یہ وہی چگلی آج ہمارا کتنا نقصان کر گئی ہے۔ تو چگلی کی عادت یہ نسلوں کو تباہ کرتی ہے، خاندانوں کو تباہ کرتی ہے، رشتوں کو تباہ کرتی ہے، برادریوں کو تباہ کرتی ہے، انسانوں کی محبتوں میں اندر دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ اگر کسی میں یہ عادت ہے تو اللہ کی خاطر اس عادت کو چھوڑ دیجئے اپنے اندر سے۔ یہ 3 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، حضور نے فرمایا برے لوگوں کی، ایک تو چگلی کرنا، دوسرا دوستوں میں نا اتفاقی پیدا کر دینا، ان میں دراڑ ڈال دینا، ان کی محبت کو کم کر دینا، اور تیسرا نیک لوگوں میں عیب تلاش کرنا۔ اپنی نیکیاں پہلے دیکھیں تو صحیح نا، ہمارے پلے ہے کیا، نیکیاں ہیں کتنی ہمارے پاس؟ ایک تو ہیں سرفے کی تھوڑی، اور جو ہیں کچھ غیبت کر کے نکال دیتے ہیں، کچھ چگلیاں کر کے نکال دیتے ہیں، کچھ دوسروں کے عیب تلاش کر کے، تانا زنی کر کے، برا کہہ کے۔ حضور نے فرمایا اللہ کا محبوب وہ ہے، وہی حدیث دوبارہ دہرانے لگا ہوں، جو خوش اخلاق ہے، خوش اخلاق ہے، نرم مزاج ہے، اور لوگوں سے محبت کرنے والا۔ یہ 3 خوبیاں اپنا لیں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کو راتیں بھی سکون کی، دن بھی سکون کا۔ بس یہ سوچو میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، کسی کی نہ فکر کرو وہ کیا کر رہا ہے، جو جہاں کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ آپ نے کسی کا جواب نہیں دینا، قبر میں سب نے اپنا اپنا جواب دینا۔ تو اپنا تیار کریں، دوسرے کے جواب، دوسرے کے سوال کی فکر مت کریں۔ اور یہ نیک لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے کی عادت بھی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اپنے اندر جو برائیاں ہیں وہ دیکھنی چاہیے، ہم کس قدر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے بھی محفوظ فرمائے۔ چغلی کی عادت بہت بری ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی اشفاق کہا کرتے تھے اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، آپ کے لیے بھی آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی